إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے حوالے سے ایک اہم تعلیم دی ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، میاں بیوی کے اختلافات کا اگر تمہیں ڈر ہو، جدائی کا اگر اندیشہ ہو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، لڑکے کے خاندان سے ایک سمجھدار انسان اور لڑکی کے خاندان سے ایک سمجھدار انسان کو صلح کرانے کے لیے بٹھاؤ۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر دونوں کی نیت اصلاح کی ہو، صلح کی ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ حاضرین جمعہ، زندگی نام ہے دشواریوں کا، زندگی نام ہے الجھنوں کا، زندگی نام ہے آزمائشوں کا، زندگی نام ہے مشکلات و مصائب کا۔ زندگی میں بے شمار مصائب و مشکلات انسان کے پاس آتے رہتے ہیں۔ مشکل مرحلے جب آتے ہیں، آزمائشیں جب آتی ہیں، خاص کر میاں بیوی کے درمیان جب اختلافات آتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے، اپنی دوراندیشی سے، اپنی بصیرت سے، اپنی فراست سے بڑے بڑے مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے۔ خاص کر میاں بیوی کے درمیان جب الجھنیں پیدا ہوتی، اختلافات پیدا ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت کاملہ سے چٹکیوں میں میاں بیوی کے مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے، بڑی آسانی سے۔ بنیادی بات یہ ہے، جب تک میاں بیوی کی زندگی کامیاب اور خوشگوار نہیں ہوگی، اس وقت تک
نہ ہمارے گھر مثالی ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے خاندان مثالی بن سکتے ہیں، نہ ہماری سوسائٹی اور معاشرہ مثالی بن سکتا ہے۔ سکون کی زندگی ہر کوئی چاہتا ہے، زندگی میں سکون کے لیے ضروری ہے پہلے میاں بیوی سکون کی زندگی گزاریں۔ نیو جنریشن کے روشن مستقبل کا نتیجہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، نئی نسلوں کی تربیت اگر آپ چاہتے ہیں، اولاد کا مستقبل روشن اور تابناک اور کامیاب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میاں بیوی کی زندگی کامیاب ہونا ضروری ہے۔ میاں بیوی کی زندگی میں جب تک سکون نہیں آئے گا، اولاد کی تربیت کا خواب بھی ہم دیکھ نہیں سکتے، نیو جنریشن اور نئی نسلوں کی تربیت کا خواب بھی ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے حضرات، سب سے پہلے ضروری ہے ہم سیرت رسول کا مطالعہ کریں۔ سیرت رسول، حیات رسول اور احادیث رسول کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف کیا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عملی زندگی ہمیں ملتی ہے۔ جو حکم آپ نے دیا سب سے پہلے آپ نے خود عمل کر کے دکھایا، جو حکم آپ دیتے تھے سب سے پہلے آپ خود عمل کرتے تھے۔ مسائل پیدا ہوتے تو اللہ کے نبی ان مسائل کو کیسے حل کرتے تھے، پرابلمز کھڑے ہوتے تو ان پرابلمز کو اللہ کے نبی کیسے فیس کرتے تھے، یہ سارے نمونے ہم کو اللہ کے نبی کی زندگی میں ملتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق آپ کی حیات طیبہ کو نمونہ بنا کر اگر ہم زندگی گزاریں تو ہماری زندگی جنت نظیر بن جائے گی، جنت نما بن جائے گی۔ شریعت کی تعلیم ہے عورت ماتحت ہے اور مرد حاکم ہے۔ مرد حاکم ہے، عورت ماتحت ہے۔ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، عورت کو مرد کے حکم کو مان کر اور ماتحت بن کے رہنا چاہیے، اس کو نگران سمجھنا چاہیے۔ شوہر کو اپنے اشاروں پہ چلانا، شوہر کو اپنے حکم پر چلانا، شوہر کو اپنا غلام سمجھنا، یہ مزاج عورت کے اندر صحیح نہیں ہے۔ شریعت کی مردوں کو بھی یہ تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو عورت پر حاکم اور نگران بنایا تو اس اختیار کو غلط استعمال نہ کرو، اللہ کے دیے ہوئے ان اختیارات کا غلط استعمال نہ کرو، بلکہ شریعت کی تعلیم ہے، حکم ہے، عورت کو اس کی کمزوریوں کے ساتھ قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر کچھ کمزوریاں رکھا ہے، عورتوں کو ان کمزوریوں کے ساتھ قبول کرو۔ اگر میں چاہوں میری بیوی ویسی رہے جیسے میں چاہتا ہوں تو یہ ناممکن ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے، اس کی کسی عادت کی وجہ سے اسے ناپسند نہ کرے۔ عورت کی کوئی عادت، کوئی کمزوری آپ کو ناپسند ہے، صبر کرو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ خوبیاں بھی رکھا ہے جن خوبیوں کو لے کر عورت تمہیں خوش بھی کرے گی۔ اسی مضمون کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا گیا، ان المرأة خلقت من ضلع۔ عورت پھسلی سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا۔ پھسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، کسی انسان کی پھسلی سیدھی نہیں ہوتی، کسی انسان کی پھسلی سیدھی نہیں ہوتی، ٹیڑھی ہوتی ہے۔ یہاں مردوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے، ہر عورت کے اندر ایک ایسی عادت ہوتی ہے
مردوں کو برداشت کر کے چلنا پڑے گا۔ ہر عورت کے اندر کوئی ایک ایسا عیب ہوتا ہے، مردوں کو کمپرومائز ہو کر چلنا پڑے گا۔ ہر عورت کے اندر کوئی ایسی کمزوری ہوتی ہے، مرد کو اس کمزوری کو قبول کر کے چلنا پڑے گا، قبول کر کے زندگی گزارنا پڑے گا۔ ان ذہبت تقیمھا کسرتھا، اگر تم ٹیڑھی پھسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے، وہ سیدھی تو نہیں ہوگی مگر ٹوٹ جائے گی۔ مطلب یہی ہے، عورت کو تم سیدھا کرنا چاہو گے، سیدھی تو نہیں ہوگی بلکہ طلاق اور خلا کے واقعات پیش آ جائیں گے۔ اس حدیث کو بیان کر کے پیارے نبی مردوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، شادی ہونے کے بعد یہاں تمہارے اخلاق کا امتحان ہے، تمہارے کردار کا امتحان ہے، تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ عورتوں کو ان کی کمزوریوں کے ساتھ قبول کرنا ہوگا۔ ایک اور تعلیم پیارے نبی نے یہ دی، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین شوہر وہ ہے، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کی نظر میں بہترین ہو، اور میں تم لوگوں میں میری بیوی کی نظر میں سب سے بہترین اور مثالی شوہر ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ وصیت کا درجہ رکھتا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی کا ایک ایک جملہ وصیت کی حیثیت، وصیت کا مقام رکھتا تھا۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے سلسلے میں میری خیر کی وصیت قبول کرو، بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ اس طرح نظریاتی تعلیمات بے شمار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ جب ہم پریکٹیکل لائف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف دیکھتے ہیں، آپ کی عملی زندگی دیکھتے ہیں، تو اللہ کی قسم جو تعلیمات آپ نے دی ہیں ان تعلیمات پر مجسم عمل کرتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں، عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 بیویاں تھیں، ایک ساتھ پیارے نبی کی 9 بیویاں تھیں۔ 9 بیویاں ہوں گی، سوتنوں میں کتنے اختلافات ہوتے ہیں، کتنے الجھنے نہیں ہوں گے، کتنے مسائل نہیں ہوں گے پیارے نبی کے گھرانے میں، کتنے اختلافات نہیں ہوں گے۔ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کیسا مثالی کردار ادا کیے، کیسا مثالی نمونہ امت کو دے کر گئے۔ آپ دیکھیے پوری زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھائے، پوری زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کا دل نہیں دکھائے، پوری زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائے، پوری زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو تکلیف نہیں پہنچائے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی جائز خواہشات کا اتنا لحاظ کیا، بیویوں کی کم عمر بیویوں کا ان کی عمر کے تقاضوں کا اتنا خیال کیا، کم سن عورتوں کے تقاضوں کا اتنا لحاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنی کم عمر بیوی کو اپنی سہیلیوں ان کی سہیلیوں کے ساتھ گڑیاں لے کر کھیلنے کی اجازت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن بیوی تھی، گڑیاں لے کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر کھیل رہی تھی۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، حضرت عائشہ کی سہیلیاں گھر کے اندر چھپ گئی، پیارے نبی محسوس کر لیے، فرمایا سہیلیوں سے فرمایا آؤ عائشہ کے ساتھ بیٹھو اور گڑیا لے کر کھیل لو۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حبشی لوگ بہادری کے کرتب دکھا رہے تھے، ان کا ایک کھیل تھا، بہادری کا کھیل کھیل رہے تھے۔ حضرت عائشہ کی خواہش ہوئی کہ مجھے حبشی لوگوں کا اس کھیل کو دیکھنا ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو لے کر مسجد نبوی گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو گئی، چھپ کر کھاندے کی اوٹ سے حبشی لوگوں کے بہادری کے کرتب کو دیکھا کرتی تھی۔ اس حدیث کو بیان کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس زمانے کے شوہروں سے مخاطب ہو کر کہا کرتی تھی، فَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَّةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ۔ اے شوہرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک میرے ساتھ اتنا اچھا ہے، پیارے نبی کا یہ سلوک ہے میرے ساتھ، تمہاری بھی بیویاں ہوں گی، تمہاری کم سن کم عمر بیویوں کی بھی کچھ خواہشات ہوں گی، تم بھی کم سن بیویوں کی جائز ارمانوں جائز خواہشات کا لحاظ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عائشہ اس زمانے کے شوہروں سے کہا کرتی تھی۔ بیویوں کی ارمانوں اور خواہشوں کا کتنا بھی لحاظ رکھا جائے، پھر بھی طبیعتوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، مزاجوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان زندگی میں کبھی نہ کبھی اختلاف ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان بنایا ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، میں آپ کے لیے آزمائش، آپ میرے لیے آزمائش، اولاد والدین کے لیے آزمائش، والدین اولاد کے لیے آزمائش، شوہر بیوی کے لیے آزمائش، بیوی شوہر کے لیے آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے طور پر دنیا بنایا ہے۔ پھر فرمایا اتصبرون، کیا اس آزمائش میں تم کامیاب رہو گے، صبر کرو گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا اتصبرون، میاں بیوی کتنے بھی دیندار ہو، کتنے بھی متقی ہو، کتنے بھی با اخلاق ہو، آپس میں تکرار اور ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیا ہے؟ چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے، دیکھا گھر میں حضرت علی نہیں ہیں، ان کے شوہر نہیں ہیں۔ پوچھا فاطمہ علی کہاں ہیں؟ فاطمہ نے کہا ابا جان، مجھ میں اور علی میں کچھ ٹکراؤ ہو گیا ہے، وہ ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے ہیں، گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ پیارے نبی کی بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حضرت علی پیارے نبی کے پیارے داماد ہیں۔ تو مجھے بتاؤ دنیا کے وہ کون سے میاں بیوی ہیں جن کے درمیان ٹکراؤ نہ ہوتا ہو، اختلافات نہ ہوتے ہو؟ یہاں فاطمہ اور علی کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا جاؤ تلاش کرو میرا داماد کہاں ہے۔ صحابی گئے، ادھر ادھر تلاش کرے، دیکھا حضرت علی مسجد نبوی میں سو رہے ہیں۔ صحابی آ کر اللہ کے رسول کو بتائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں قالین اور حصیر نہیں تھے، ماربل نہیں تھا، مٹی کی زمین تھی۔ حضرت علی مٹی پہ سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، اور ان کے جسم کو مٹی لگ گئی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت علی کے قریب گئے اور بیٹھ کر جسم کو لگے ہوئے مٹی کو پونچھتے ہوئے کہنے لگے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ اللہ کے نبی کے بس یہ دو میٹھے بول تھے، مسئلہ حل ہو گیا۔ حضرت علی کو لے کر اللہ کے نبی فاطمہ کے پاس گئے، مسئلہ حل ہو گیا۔ دیکھیے ہر وقت مسئلے کی تفصیل جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے نہیں پوچھا کہ مسئلہ کیا ہوا، حضرت علی کو نہیں پوچھا کہ مسئلہ کیا ہوا، بس بڑے لوگوں کے دو بول ہی کافی ہو جاتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو کیا ہوتا ہے، بڑے لوگ جب گھر آتے ہیں تو کچھ بولے بغیر ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو نبی کی بیٹی کا واقعہ ہے، نبی کے داماد کا واقعہ ہے۔ مسند احمد کی یہ حدیث بھی آپ سنیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا ماحول دیکھتے ہیں؟
گھر کا ماحول گرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بحث ہو رہی ہے اور حضرت عائشہ کی آواز بلند ہو گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے اور حضرت عائشہ کو مارنے کے لیے لپکے۔ حضرت عائشہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے ام المؤمنین ہے، حضرت عائشہ میرے لیے اور آپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی آواز بلند ہو گئی ہے نبی کے سامنے۔ حضرت ابو بکر کو غصہ آیا، حضرت عائشہ کو مارنے کے لیے لپکے۔ دونوں کے درمیان میں پیارے نبی آ گئے اور حضرت عائشہ پیارے نبی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے، حضرت عائشہ پہ ناراض ہو کے نکل گئے۔ جیسے ابو بکر چلے گئے، پیارے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ دیکھا میں نے تجھے کیسے بچا لیا، عائشہ دیکھا میں نے تجھے کیسے بچا لیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے اور یہاں اختلافات ہوتے ہیں، اور اس اختلاف کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملے سے ختم کر دیا۔ بیوی کے کچھ اختلافات ہوتے ہیں، بیوی کبھی کبھی ناراض ہوتی ہے، اسے ناراض ہونے کا حق ہے، اسے اس بات کو مذاق میں ڈال کے کچھ نہ کچھ ایسے ویسے جملے بول کے مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر بیوی ایک بات کہے، شوہر اس کا جواب دے تو مسئلے بڑے ہوں گے، مسائل کھڑے ہوں گے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے آپ دیکھیے ایک اور چند دنوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عائشہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ پرسوں نفرت کا ماحول دیکھا تھا اور آج محبت کا ماحول انہوں نے دیکھا۔ رات گئی، بات گئی، اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے گھر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضرت عائشہ خوشگوار ماحول میں جی رہے ہیں، خوشی کے موڈ میں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرسوں نفرت کا ماحول دیکھا تھا اور آج محبت کا ماحول دیکھا، تو انہوں نے حضرت عائشہ اور اللہ کے رسول سے مخاطب کر کے فرمایا، ادخلانی فی سلمکما کما ادخلتمانی فی حربکما۔ جس طرح پرسوں مجھے اپنے جنگ میں تم دونوں نے شریک کیا تھا، آج تم دونوں مجھے اپنے صلح میں اور اپنی خوشی میں بھی شامل کر لو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد فعلنا قد فعلنا، ابو بکر تم ہمارے گھر کے خوشیوں میں شامل ہو، ابو بکر تم ہمارے گھر کے خوشیوں میں شامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شوہر دنیا والوں نے نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مثالی شوہر دنیا والوں نے نہیں دیکھا۔ اس کے باوجود قربان جائیے آپ کے اخلاق پر، کیسے اخلاق ہیں آپ کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ناراض ہونے کا حق دیا کرتے تھے۔ بیوی کی کسی غلطی پر شوہر کو ناراض ہونے کا حق ہے تو شوہر کی کسی غلطی پر بیوی کو بھی ناراض ہونے کا حق ہے۔ یہ حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ میں خوب جانتا ہوں، میں اچھی طریقے سے جان لیتا ہوں تم مجھ سے کب خوش رہتی ہو اور مجھ سے کب ناراض رہتی ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کے رسول کیسے پہچان لیتے ہیں آپ؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور کسی معاملے میں قسم کھانا ہوتا ہے تو تم کہتی ہو وہ رب محمد کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے خوش ہو۔ اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کسی معاملے میں قسم کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو وہ رب ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہو۔ ایک اور موقع غور کیجئے، ایک اور موقف آپ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اللہ کے نبی کے گھر میں مہمان آئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان نوازی کر رہی ہے۔ یہ خبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی زینب بنت جہش کو پہنچ گئی
کہ اللہ کے نبی کے گھر کو مہمان آئے ہیں، تو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اہتمام سے مہمان نوازی کے لیے کچھ تیار کیا۔ حدیث میں آتا ہے سرید انہوں نے تیار کیا۔ سرید ایک ڈش کا نام ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب غذا تھی۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہتمام سے سرید نامی ڈش بنا کے خادمہ کے ساتھ عائشہ کے گھر بھیجی۔ جیسے ہی خادمہ سرید لے کر مٹی یا کانچ کا برتن تھا وہ لے کر آئی عائشہ کے گھر، حضرت عائشہ نے دیکھا، حضرت عائشہ کا جذبہ غیرت جاگ اٹھا، خادمہ کے ہاتھ پر حضرت عائشہ دے ماری، وہ برتن زمین پر گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھوں سے وہ برتن کے ٹکڑوں کو جمع کرتے ہوئے کہنے لگے، غارت امکم غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، تمہاری ماں کا جذبہ غیرت جاگ اٹھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹا ہوا برتن عائشہ کے گھر میں رکھ لیے اور عائشہ کا صحیح سالم برتن زینب بنت جہش کے حوالے کر دیے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پر آپ غور کیے، بیویوں کو ناراض ہونے کا حق اللہ کے نبی دیا کرتے تھے۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے مسائل میاں بیوی کی زندگی میں روزانہ ہوا کرتے ہیں۔ چھوٹے مسئلے کو بڑا مسئلہ بنانا غلط ہے، چھوٹی بات کو بڑی بات بنانا غلط ہے، چھوٹے مسائل کو بڑا الجھن بنانا غلط ہے۔ یہی غلطی ہمارے مردوں کی ہوا کرتی ہے۔ حضرات گرامی، اختلافات کا ایک حل یہ بھی ہے، میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک اپنے حق سے کمپرومائز ہو جائے، اپنے حق سے تنازل اختیار کر لے، میاں یا بیوی دونوں اپنے حق کو چھوڑ دے، تب کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹتی ہوئی زندگی جڑ جاتی ہے، نفرت والی زندگی محبت میں بدل جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جن کا نام سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا شاید اللہ کے نبی، ان کو ڈر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میں اپنے حق سے تنازل اختیار کرتی ہوں، میں اپنے حق سے کمپرومائز ہو جاتی ہوں، چھوڑ دیتی ہوں۔ کہا، میری باری جب بھی ہوتی ہے میں اپنی باری آپ کو دیتی ہوں، آپ میری باری کو عائشہ کو دے دیجئے۔ اس طریقے سے میاں اور بیوی میں سے کوئی ایک اپنے حق سے تنازل اختیار کریں گے تو نفرت والی زندگی محبت میں بدل سکتی ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ پیارے نبی کی زوجیت کا شرف میرے لیے کافی ہے، پیارے نبی کی بیوی بن کر رہوں یہ عزت میرے لیے کافی ہے، مجھے باری کی ضرورت نہیں، میں پیارے نبی کے ساتھ رہوں یہ میرے لیے کافی ہے۔ حضرات، اگر ساری تدبیریں ناکام ہو جائے، صلح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، سمجھانے والے سمجھوتا کرنے والے بہت سمجھا لیے، پھر بھی میاں بیوی کے درمیان صلح کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی ہے، تو ایسے موقع پر طلاق یا خلا لے لینی چاہیے، کیونکہ کبھی میاں یا بیوی کے دل میں نفرت ایسے جگہ بنا لیتی ہے، کتنا بھی سمجھاؤ نفرت ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ ایسے موقع پر شریعت نے خلا یا طلاق کا راستہ کھول کے رکھا ہے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، اللہ کے رسول، میرے شوہر ثابت بن قیس، نہ میں ان کے دینداری پر اعتراض مجھے ہے، وہ بڑے دیندار آدمی ہیں، نہ ان کے اخلاق پر مجھے اعتراض ہے کیونکہ وہ بڑے اخلاق والے آدمی ہیں، ولیکن اکرہ الکفر فی الاسلام، لیکن اللہ کے نبی پتہ نہیں میرے دل میں ان کی نفرت بیٹھ گئی ہے، میں ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، اسلام میں رہتے ہوئے شوہر کی ناشکری مجھے پسند نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے نبی میں ثابت بن قیس کو چھوڑ دینا چاہتی ہوں۔
سبحان اللہ، یہاں غور کیجئے، شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے مگر شوہر کی تعریف کر رہی ہے، نہ ان کے اخلاق سے مجھے اعتراض ہے، نہ ان کی دینداری سے مجھے اعتراض ہے، بڑے اخلاق والے آدمی، بڑے دیندار آدمی۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی میاں یا بیوی چھوڑنا چاہتے ہیں تو مرچ مسالہ لگا کر غلطیاں بتاتے ہیں جج کو، سمجھوتا کرنے والے حکم کو۔ تو لیکن یہ کتنی مبارک زندگیاں ہیں، صحابہ کی زندگیاں۔ تو ثابت بن قیس کی بیوی نے کہا کہ میرے دل میں نفرت بیٹھ گئی ہے، میں ان کو چھوڑ دینا چاہتی ہوں، خلا لے لینا چاہتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کی بیوی سے کہا اتردین علیہ حدیقتہ، کیا تو مہر میں جو باغیچہ لی تھی اس باغیچے کو واپس کر دینا چاہتی ہو؟ دیکھیے مہر کیا لی ہے، ایک باغیچہ انہوں نے مہر میں دیا ہے۔ آج ہمارا مہر کیا ہوتا، 525 روپے، 1116 روپے، کیا ہے مہر؟ یہ ایک باغیچہ انہوں نے مہر میں دیا تھا۔ پیارے نبی نے کہا اتردین علیہ حدیقتہ، کیا تو اس باغیچے کو، اس باغ کو واپس کر دینا چاہتی ہو؟ کیونکہ خلا میں مہر کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نعم و زیادہ، ہاں اللہ کے نبی اس باغیچے کو بھی واپس کر دوں گی، اگر وہ چاہے تو اور بھی زیادہ دوں گی ان کو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اقبل الحدیقہ وطلقھا تطلیقا، اپنے باغیچے کو واپس لے لو اور یہ ایک طلاق دے دو۔ خلا میں بھی ایک طلاق کہنی پڑتی ہے۔ اس طریقے سے حضرات آپ نے غور کیا، کوئی صلح کی سبیل نظر نہ آئے، ساری تدبیریں ناکام ہو جائے تو اسلام نے یہ راستہ رکھا ہے۔ بہرحال آخری بات یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے شہر شہر میں مسجد بناتے ہیں، محلے محلے میں ہماری خواہش ہوتی ہے مسجد رہے، اللہ کا گھر رہے، ہر گاؤں میں، ہر نگر میں، ہر شہر میں، یہ بہت ہی اچھا شوق ہے، اچھا جذبہ ہے۔ جیسا مسجدوں کو بنانے کا ہمارا جذبہ ہے، ویسے ہی شہر شہر میں فیملی کونسلنگ سینٹر بھی ہونا چاہیے۔ فیملی کونسلنگ سینٹر، اور اس میں علماء، محلے اور شہر کے بڑے لوگ، کچھ قانون دان حضرات، سمجھدار حضرات ہونی چاہیے، تاکہ جہاں بھی میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں وہ فیملی کونسلنگ سینٹر کو آئیں اور وہاں بیٹھ کر شریعت کی نگرانی میں، شریعت کی روشنی میں مسئلے کو حل کریں۔ آج کیا ہوتا ہے، شریعت کی روشنی میں مسائل حل نہیں ہوتے، کورٹ کو چلے جاتے ہیں، غیر مسلموں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں قرآن و حدیث کو پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے اور دنیاوی قانون کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہونا چاہیے، کیونکہ صلح پسند لوگ آج نظر نہیں آتے۔ آج ایسے لوگ نظر آتے ہیں نفرت کی آگ میں، نفرت کی دہکتی ہوئی آگ میں پٹرول ڈالنے والے نظر آتے ہیں۔ میاں کو بیوی کے سلسلے میں بدزن کر دیا، بیوی کو شوہر کے سلسلے میں بدزن کر دیا، اختلافات کو بڑھانے والے نظر آتے ہیں۔ اختلافات کو ختم کرنے والی شخصیتیں بہت کم ہو چکی ہیں۔ ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ اس فیملی کونسلنگ سینٹر وغیرہ اس طرح قائم کر کے، کیونکہ بہت سارے گھر ہیں آج، ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں میاں بیوی کے اختلافات، پنچایت، ٹنٹے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ آسانی سے ٹوٹنے والی زندگیوں کو ہم جوڑ سکتے ہیں۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والے سبھی حضرات کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، آج یوم عاشوراء ہے، بہت سارے بھائی بہنیں بچے روزہ رکھے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، ہم سب کی نمازوں کو قبول فرما، 5 جگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماریوں سے، بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، قرض کے بوجھ سے ہماری حفاظت فرما، سود کی لعنت سے ہماری حفاظت فرما، توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔